السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم، فاحش غلطیوں کا تقابلی مطالعہ۔ جیسا کہ پہلے لکھا گیا، شروع میں قوم یہود کے بزرگ دانا اس کتاب کی کسی سنجیدہ حیثیت کے ہی سرے سے انکاری تھے۔ وہ پر اسراریت کی دہیز تہہ تلے چھپائے ان رازوں کے انکشاف پر سخت برہم اور اپنی طرف اس کی نسبت کو بڑا جھوٹ یا خالص وہم قرار دیتے تھے، لیکن غیر جانبدار محققین کا کہنا تھا، اور آج بھی ان کا یہی اصرار ہے، کہ ایک سے زیادہ ایسی وجوہات ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان دستاویزات کو فرضی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا ان کے خیالی ہونے کا وہم اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں پیش آنے والے بہت سے منظم حادثات و واقعات کی پھر کوئی توجیہ ممکن نہیں رہتی۔ یہودی تھنک ٹیکنیک ان کے جعلی یا فرضی ہونے پر جتنا بھی زور دیں اور ان کے اصلی ہونے کی جتنی بھی تردید کریں، اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ اگر یہ بالکل جعلی ہیں تو ان میں بیان کردہ تجاویز اور منصوبے تسلسل کے ساتھ عالمی حالات سے مطابقت کیوں رکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کی کارروائیوں اور یہودیت کی کارستانیوں میں ان تمام منصوبوں کی واضح جھلک کیوں دکھائی دیتی ہے۔ اسرائیل کی تاریخ اور یہودی رہنماؤں کا طرز عمل ان دستاویزات کے اصل ہونے کی چغلی کھاتا ہے اور دنیا کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سوچیں، ایک فرضی چیز کی اتنے اہتمام اور تاکید سے تردید کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر دال میں کالا نہیں ہے تو ایسی کتاب کو دنیا کی نظروں سے غائب کرنے میں کیا حکمت تھی؟ مشہور امریکی سرمایہ کار اور دانشور ہنری فورڈ نے اسی دلیل کو استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ پروٹوکولز جعلی یا فرضی نہیں بلکہ اصلی اور حقیقی ہیں۔ انہوں نے 17 فروری 1921 عیسوی کو نیو یارک ورلڈ میں شائع ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ان پروٹوکولز کے بارے میں صرف اتنا کہنا ہی کافی سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ انہیں منظر عام پر آئے 16 برس کا عرصہ گزرا ہے۔ آج تک عالمی حالات و واقعات انہی اقوال کے مطابق رونما ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ واقعی ہنری فورڈ نے بالکل صحیح کہا تھا۔ ایک فرضی چیز کسی حقیقی واقعے سے اتفاقیہ مناسبت تو رکھ سکتی ہے، لیکن فرضی خیالات کی حقیقی اور عالمی واقعات سے تسلسل کے ساتھ موافقت ممکن نہیں۔ نمبر 2، ایک بہت مضبوط دلیل یہ ہے کہ بقول یہود یہ دستاویزات اگر اصلی نہیں سراسر جعلی ہیں، تو پھر ان ذہن جعل سازوں نے ان دستاویزات کو علانیہ طور پر کھل کر یہودی مصنفین سے کیوں منسوب نہیں کیا، جبکہ وہ بآسانی ایسا کر کے اس سے کئی مقاصد حاصل کر سکتے تھے۔ مثلا وہ دنیا بھر کے انسانوں اور تہذیبوں کے خلاف تیار کیے گئے ان منصوبوں پر یہودی رہنماؤں کا لیبل لگا کر قوم یہود کے خلاف نفرت اور اشتعال کی زبردست فضا پیدا کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دستاویزات میں یہود کا لفظ صرف دوبارہ استعمال ہوا ہے، جبکہ وہ مخصوص اصطلاحات جو یہودی لٹریچر کا خاصہ ہیں اور انہیں غیر یہودی نہ سمجھتے ہیں نہ استعمال کرتے ہیں، وہ خفیہ اور خفیہ ترین اصطلاحات ان دستاویزات میں جا بجا روانی کے ساتھ استعمال ہوئی ہیں۔ آخر وہ کون سے انوکھے جعل ساز تھے جو ایک طرف تو اتنے ذہین تھے کہ دنیا بھر کے انسانوں اور انسانی معاشرے کے ہر طبقے اور شعبے کو گرفت میں لینے کا منصوبہ 24 دستاویزات کے اندر سمیٹ کر رکھے گئے، اور دوسری طرف اس اعلیٰ کاوش کو قوم یہود کے سر تھوپنے کا کوئی آسان طریقہ
بھی استعمال نہ کر سکے، جو عام راہ چلتا نوسر باز بھی بآسانی گھڑ سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان دستاویزات کو پڑھنے کے بعد فوراً پہلا تاثر جو قاری کے ذہن پر مرتب ہوتا ہے وہ ذہین اور قابل لوگوں کی طرف سے مرتب کردہ ایک مطلق العنان عالمی حکومت کے قیام کے مربوط منصوبے کا ہے، جو دجال کے ہر اول دستے کے طور پر کام کرنے والی قوم یہود کی سالہ سال سے جاری زیر زمین جد و جہد کا مرکزی ہدف ہے، اور جس کی صحیح تعبیر وہی ہے جو ہم نے عالمی دجالی ریاست کے نام سے کی ہے۔ نمبر 3، ان دستاویزات کے حقیقی اور اصلی ہونے کی ایک بڑی دلیل کچھ ایسے تقابلی قرائن ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ مثلا ہم یہاں 2 الگ الگ کتابوں سے لیے گئے 2 اقتباسات کا ان دستاویزات کے متعلقہ حصے سے تقابلی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دستاویزات جن لوگوں نے رازداری کے بھاری بھرکم حلف اٹھا کر تیار کی تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے منہ سے ایسی بات نکل گئی جس سے سمجھنے والے بلا تردد سمجھ گئے کہ یہ اپنی تحریر یا گفتگو میں خفیہ دستاویزات میں بیان کردہ تجاویز کا اظہار کر گئے ہیں، اور بیچ چوراہے پر بھانڈا پھوٹ جانے کے بعد اب لیپا پوتی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ذیل میں صہیونیت کے 2 چوٹی کے رہنماؤں سے نادانستہ طور پر ہو جانے والی 2 فاش غلطیوں کا تقابلی مطالعہ پر مبنی جائزہ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، ان پروٹوکولز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں پہلی صہیونی کانگریس کے انعقاد کے موقع پر جاری کیا گیا، جو 1897 عیسوی میں باسل کے مقام پر ہوئی تھی، اور جس کی صدارت جدید صہیونیت کے بانی تھیوڈ ہرٹزل نے کی تھی۔ کچھ عرصے قبل ہرٹزل کی ڈائری کے عنوان سے ایک کتاب شائع ہوئی۔ اس میں سے چند اقتباسات 14 جولائی 1922 عیسوی میں یہود کے عالمی ترجمان جیوش کرانیکل میں شائع ہوئے تھے۔ ان ڈائریوں میں ہرٹزل نے 1885 عیسوی میں اپنی سفر انگلستان کا ذکر بھی کیا ہے، جہاں اس کی ملاقات کرنل گولڈ سمتھ سے ہوئی تھی۔ وہ انگلستان کی فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھا اور دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ ایک یہودی قوم پرست ہی رہا۔ اس نے ہرٹزل کو تجویز پیش کی کہ انگریز اشرفیہ کو تہ و بالا کرنے اور یہودی تسلط سے انگلستان کے عوام کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت کو تباہ و برباد کرنے کی غرض سے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان کی زمین پر اضافی محصول عائد کر دیا جائے۔ ہرٹزل کو یہ خیال بہت اچھا لگا، چنانچہ اسے اب صہیونی دستاویز کے پروٹوکولز نمبر 15 اور پروٹوکول نمبر 20 مالیاتی پروگرام میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے، ہمیں ہر طرح سے اپنی سپر حکومت کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی تمام فرما بردار رعایا کی محافظ اور محسن ہیں۔ غیر یہودیوں کے امراء ایک سیاسی قوت کے اعتبار سے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، ہمیں اس تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زمیندار ہونے کی حیثیت سے وہ اب بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وسائل پر انحصار کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی زمینیں چھین لیں۔ یہ مقصد زمینوں پر ٹیکس لگا کر حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی زمینیں قرضوں کے بوجھ تلے دب جائیں گی۔ ان اقدامات سے زمیندارانہ نظام کم ہو جائے گا اور وہ غیر مشروط طور پر ہمارے اطاعت گزار رہیں گے۔ غیر یہودی امراء اور رؤساء چونکہ خاندانی اعتبار سے تھوڑے پر گزارا کرنے کے عادی نہیں، بہت تیزی سے جل جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ موجودہ انفرادی جائیداد پر محصول کے بجائے بڑھتے ہوئے سرمایہ پر فیصدی تناسب سے ٹیکس عائد کرنے سے بہت زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ موجودہ انفرادی جائیداد پر محصول کے بجائے بڑھتے ہوئے سرمایہ پر فیصدی تناسب سے غیر یہود میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے طے شدہ راستے پر چلنے میں آسانی رہتی ہے۔
ہٹزل کی ڈائری اور مندرجہ بالا اقتباسات کا تقابلی مطالعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صہیونی رہنماؤں کے ذہن میں عالمی حکومت کے قیام کا ایک واضح منصوبہ موجود تھا، اور یہ پروٹوکول در حقیقت اسی منصوبے کا خاکہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ذہین قاری جسے حالیہ تاریخ کا ذرا سا بھی علم ہے اور جو قوم یہود کے کام کرنے کے انداز سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہے، وہ ان پروٹوکولز کی ہر سطر کی اصلیت محسوس کرے گا، وہ اصلیت جس کے پیچھے قوم یہود کے داناؤں کا مکرو دجالی چہرہ جھلک رہا ہوگا۔ ہم اپنے تمام قارئین کو دعوت دیتے ہیں وہ وکٹر مارسٹن کے اس ترجمے کا ضرور مطالعہ کرے جو اب اردو زبان میں مختلف ناموں سے مل جاتا ہے۔ اب ہم ایک اور واقعے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح کی ایک غلطی بانی صہیونیت کے جانشین سے بھی ہوئی تھی۔ تھیوڈور ہٹزل کے جانشین اور صہیونی تحریک کے لیڈر ڈاکٹر وائس مین نے ان اقوال سے ایک اقتباس اس وقت پیش کیا تھا جب 6 اکتوبر 1920 عیسوی کو یہودیوں کے ایک بڑے ربائی کے اعزاز میں ایک الوداعی دعوت دی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر وائزمین نے اپنی اس تقریر میں ایک مشہور صہیونی قول کا حوالہ دیا تھا جسے یہودیوں کے روحانی دانشوروں سے منسوب کیا جاتا ہے، اور جس کے مطابق خدا نے یہودیوں کی زندگی میں ایک مفید اور سود مند تحفظ کا انتظام کر رکھا ہے، اور اسی مقصد کی غرض سے انہیں یہودیوں کو دنیا میں ہر طرف پھیلا دیا۔ اس تقریر کا حوالہ یہود کے ایک اور عالمی سطح کے مستند ترجمان جوش گارڈن میں 8 اکتوبر 1920 کی اشاعت میں موجود ہے۔ اب آپ اس قول کا موازنہ پروٹوکول نمبر 11 کے آخری حصے سے کریں، جس میں کہا گیا ہے، خدا نے ہمیں اپنے منتخب نمائندوں کی حیثیت سے دنیا بھر میں پھیل جانے کا تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ہماری اس بے وطنی اور آوارگی کو ہماری کمزوری پر محمول کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ ہماری یہی کمزوری دراصل ہماری تمام تر طاقت و قوت کا اصل سرچشمہ ہے، جس نے ہمیں آج پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ ان اقتباسات کے توافق سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ صہیونی فاضل بزرگوں اور ان کی مرتب کردہ دستاویزات کا یقیناً وجود تھا، اور چیدہ صہیونی رہنماؤں کو ان دستاویزات کے بارے میں پوری معلومات حاصل تھی۔ نیز یہ کہ یہودیوں کی قومی ریاست یا مادر وطنی کے قیام کی دیرینہ خواہش کا ان کے حقیقی عزائم اور اہداف سے گہرا تعلق ہے، اور ان کا یہی وہ عزم یا ہدف ہے جو ان تمام کے عزائم اور اہداف کا محور اور مرکز ہیں، جس کی خاطر وہ صدیوں سے ہر ظلم و زیادتی کو روا سمجھتے ہوئے انسانیت کش جد و جہد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان دستاویزات کے اصل یا نقل ہونے کی بحث ہم نے محض اس لیے چھیڑی ہے کہ وہ بظاہر لمحہ موعود جس کی امید پر قوم یہود ایک عالمی بادشاہ اور عالمی ریاست کا خواب دیکھ رہی ہے، ان دستاویزات کی رو سے اب اس دودھ بھرے چھینکے کی طرح محسوس ہوتا ہے، جس کی رسی اتنی کمزور ہو چکی ہو کہ اب ٹوٹی یا تب ٹوٹی۔ یہ سنگین صورتحال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس فتنہ پرور قوم کی طرف سے آخر زمانے کے فتنہ عظمیٰ کے خروج کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں، جبکہ ان تیاریوں کے مطالعہ اور دفاعی و اقدامی تدابیر پر ہماری طرف سے بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ قوم یہود اگر اب تک اتنی مربوط جد و جہد اور اتنی زبردست منصوبہ بندی کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، تو اس کی وجہ ذلت و خواری کی وہ تکوین مہر ہے جو ان پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے لگائی جا چکی ہے۔ اس میں ہماری مقاومت یا مدافعت کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی چونکہ یہ ہے کہ قوم یہود کو اس کی نافرمانیوں اور گستاخیوں کا ذلت آمیز مزہ چکھا جائے، اس لیے اس عناصر کی رسوائی اور ذلت و شکست بھی قدرت کا اٹل فیصلہ ہے جو اس کی راندہ درگاہ قوم کا ساتھ دے گی، جبکہ اس کے بالمقابل اس فرد، ادارے، جماعت یا قوم کی مدد و نصرت
اور عزت و سربلندی نوشتہ تقدیر ہے جو غضب الہی کا شکار اس قوم کے مقابل کھڑا ہو جائے یا کھڑا ہونے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یہ وہی نکتہ ہے جس کا ہم نے شروع میں قارئین سے وعدہ کیا تھا کہ اس کتاب کی مندرجات مبالغہ پر مبنی نہیں، نہ جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ یہ اس قوم کے زیرک ترین رہنماؤں کی عرق ریز کاوشیں ہیں جو انسانی تاریخ کے ذہین ترین لیکن بدبخت ترین قوم تھی، جس کا دماغ تو اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل تھا لیکن دل خیر کی رمق سے خالی ہو چکے تھے، جنہوں نے خدا پرستی اور رحم دلی کو چھوڑ کر ذلت پرستی اور سنگ دلی کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کی محبوب ہستیوں کی توہین کو اپنا شعار بنا لیا تو رب العزت نے ان کی تذلیل پہ ابدی مہر ثبت کر دی۔ لہٰذا ان کے ترتیب دیے گئے منصوبوں کی مثال دنیا میں نہیں، لیکن ان منصوبوں کے لیے درکار تمام وسائل کی فراوانی کے باوجود ان کی ناکامی و نامرادی کی حد و حساب بھی نہیں۔ ان کا ترتیب دیا ہوا تسخیر عالم کا منصوبہ ان کے فنائے کلی اور اجتماعی بربادی کے ہولناک انجام میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے دنیا ایک بڑی آزمائش سے گزرے گی، اور اس آزمائش میں سرخ رو ہونے کی ایک ہی ضمانت کہ پیغمبر اسلام ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت سے چمٹ جایا جائے، تاکہ جب مہدی آخر الزماں حضرت مہدی کا ظہور ہو تو ذاتی زندگی میں طہارت و تقوی اور اجتماعی زندگی میں دعوت و جہاد کو اپنی پہچان بنانے والے خوش نصیب لوگ فتنوں بھری اس دنیا کو امن و امان کے گہوارے میں تبدیل کرنے کے لیے قربانیاں دے سکیں اور ان قربانیوں کا نتیجہ دنیا میں بھی دیکھ سکیں۔